اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اصلی مطلب تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، یعنی مشکلات میں پڑ جائے، بلکہ آپ کے اس لیے قرآن نے اتارا بلکہ اللہ تعالیٰ آقا کو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اس کے لیے نصیحت بنائی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے جس نے زمین کو بلند اور بالا آسمان بنایا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ پورے کائنات کا نظام ہے، نظام یعنی سسٹم ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جو کچھ آسمان میں اوپر کی کائنات اور آسمان میں خلا جو ہے اور میٹیریلسٹک کائنات ہے اس میں سے ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اور کچھ جو دونوں کے درمیان کھلی جگہ اور ہوائی اس میں سے ہے، اور جو کچھ زمین کے اوپر سے لے کے آخری تہ تک جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اور دعا میں آواز بلند کرے تو بھی کوئی بات نہیں، وہ تو دلوں کی رازوں اور سب سے زیادہ بےہودوں کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی اس میں ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اللہ کو سچا مانو اور باقی جھوٹے معبودوں کو انکار کرو۔ اللہ کے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین اور جمیل خوبصورت صفت کا پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آ چکی ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے مدائن سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آنکھ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آنکھ دیکھی ہے، یا میں نے ایک آنکھ میں محبت بھی ہے، ٹھہرے رہو، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے چنگاری لے آؤں، یا میں اس آنکھ میں سے وہ راستہ پالوں جس کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ اس آنکھ کے پاس پہنچے تو آواز آئی اے موسیٰ۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جھوٹے اتار دو، بے شک تم جہاں ٹھہرے ہوئے ہو وہ پاک جگہ ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہ آنکھ کے پاس گئے تو آنکھ کے پاس آواز آئی، کیا بول کے آئی؟ اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم یہ جوتے اتار دو، یہاں پر یہ پاک جگہ ہے بول کے بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس تم پورے کنسنٹریشن سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس سے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تمہیں کوئی شک بھی اللہ کو دھیان کرنے سے نہ روکے، جو خود اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، اگر تم اس کے روکنے سے رک جاؤ تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ تمہارا سیدھا ہاتھ میں کیا ہے؟ آیت نمبر 18 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیکا لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پٹے چڑھاتا ہوں اور اس سے مجھے کوئی اور فائدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہوا اپنی لاٹھی کو زمین میں ڈال دو۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں بکریوں کو چلاتا ہوں اور میں اس سے ٹیکا لے کے بیٹھتا ہوں اور اس کے میرے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینک دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ پھینکے تو وہ سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔